السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیس بائی کیس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد آصف صاحب. پاکستان پولیس میں سرو کر چکے ہیں ایز ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل KPK پولیس. دیٹ واز ہز ریٹائرنگ رینک. ان کے ساتھ بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان کی پولیس سروس. تھینک یو سر، تھینک یو فار کمنگ ٹوڈے. بہت شکریہ سر. تھوڑا سا کنورسیشن کو اسٹارٹ کریں گے. آپ نے پاکستان پولیس کب جوائن کی؟ یہ میرا تعلق جو ہے وہ پولیس سروس آف پاکستان کے 12th کامن سے ہے، اور میں نے 83 میں CSS کا ایگزام دیا تھا، اور 84 میں اکتوبر 84 میں جوائن کی تھی پولیس سروس. اور CSS کا ایگزام دینے کی آپ کی کیا موٹیویشن تھی؟ کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے CSS کرنا چاہیے؟ بیسیکلی میں شروع سے ہی لوگوں کے معاملات میں انٹرسٹ لیتا تھا، اور اسکول اور کالج میں بھی میری ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ایجوکیشن کی نسبت زیادہ میں وقت ان کو دیتا تھا. میں اپنے اسکول کا، کالج کا، پھر یونیورسٹی کا بیسٹ ڈبیٹر بھی تھا اور رائٹر بھی تھا. تو اسی طرح سوشل میں بہت سارے کاموں میں، اور اسی شوق کی وجہ سے میں نے لاء کیا تھا کہ لوگوں کو سرو کریں گے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جتنی اس میں پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے وہ کریں. بیک گراؤنڈ آپ کا لاء سے ہے؟ جی ہاں، تو لاء کیا میں نے. اس کے علاوہ میں پولیٹیکل سائنس کیا ہوا اور اسلامک اسٹڈیز. تو میں اسی شوق کے ساتھ بڑے ایک خواب لے کر آیا تھا. سیالکوٹ بار کا ممبر بنا. وہاں ہمارے چوٹی کے جو لائر ہیں وہ میرے استاد تھے سول کے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو گلی کی رحمت کرے، فوت ہو چکے ہیں. میاں نعیم الرحمان صاحب، ان کا ایک پاکستان میں نام تھا. تو لیکن جو میں نے تقریباً 2.5-3 سال سیالکوٹ بار میں نے اور میرے ساتھ 3 اور ساتھی تھے، ہم نے گزارے. اس میں ہمیں وہ ماحول سوٹ نہیں کیا، اور ہمیں لگا کہ ہم یہاں پر کوئی کنٹریبیوٹ پازیٹیو نہیں کر سکتے. یا تو ہم اس ماحول کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، وہ ہم اس کے لیے ہمارا تیار نہیں ہوئے. تو پھر باری باری ہم تینوں نے ہی ایگزام دیا کمپٹیشن کا، اور ہم تینوں ہی جو ہے نا وہ وکالت کو خیر آباد کہہ گئے 3-3.5 سال کے اندر. تو وہ ماحول جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ ماحول آپ نے پاکستان پولیس میں پایا؟ نہیں، پاکستان دیکھیں، جو ایک تالاب ہوتا ہے نا، اس کے پانی کا جو رنگ بھی ہوتا ہے نا، وہ ہر مچھلی پر وہ رنگ تو آنا ہوتا ہے. تو کوئی پولیس تو باہر تو نہیں ہے نا، اسی تالاب کی مچھلی ہے. بالکل. تو لیکن یہاں پر یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک اتھارٹی آتی ہے، اور جب آپ کے پاس اتھارٹی آتی ہے تو پھر چوائس آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے پھر اس کو مس یوز کرنا ہے یا آپ نے کس انداز سے اس کو چلنا ہے. کوئی مجبور آپ کو نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے یہ پایا کہ یہ بہتر ہے کہ میں یہاں پر ڈیلیور کر سکوں گا اور اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکوں گا پبلک کو سرو کرنے کے حوالے سے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، اکثر نہیں ہمیشہ ہی تقریباً یوں ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیس سروس جو ہے، باقی اداروں میں بھی یوں ہوتا ہے، پاکستان کی پولیس سروس میں ہے کہ آپ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پروموٹیز اور ایک CSP آفیسرز جو ہوتے ہیں، جس طرح کے آپ ہیں. جو پروموٹیز ہیں وہ جاتے ہیں میکسیمم رینک پروموٹ ہو کے SP SSP تک. اس کے اوپر جو رینکس ہیں وہ صرف میرے خیال میں ریزرو کر دیے گئے ہیں کہ صرف CSS آفیسرز کریں گے. CSS آفیسرز ایسا اس امتحان میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ سینئر پوزیشن صرف وہ سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں، پہلی تو یہ غلط فہمی دور کریں کہ سینئر پوزیشن صرف CSS آفیسرز سنبھال سکتے ہیں یا سنبھالتے ہیں. بزنس رولز کے مطابق ایک فارمولہ طے ہے، تمام پوسٹوں میں 40% کوٹا رینکرز کا ہے اور 60% CSS آفیسرز کا ہے. تو ایک رینکر جو کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے یا ASI بھرتی ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پولیس میں 3 رینک میں انڈکشن ہوتی ہے، کانسٹیبل، ASI اور ASP. CSS کر کے جو لوگ آتے ہیں ہم ASP آتے ہیں. دوسرے یا کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں اور وہاں سے آگے جاتے ہیں یا ASI. تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت سارے IG رینکر IG ہوئے ہیں، وہ وہاں تک پہنچے، بے شمار DIG تک پہنچے، لیکن زیادہ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمبا سفر طے کر. دیکھیں نا، میں CSS کر کے تو ASP کے رینک پر آ گیا، اس کے بعد تو رینک ہی تھوڑے رہ گئے نا، SP SSP DIG ایڈیشنل IG اور IG. بالکل. تو جو کانسٹیبل ہے وہ کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، ASI، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، DSP،
پھر آئے گا نا ایس پی کے رینک پر. بالکل. تو وہ اپنی عمر ان کی ہو جاتی ہے پوری اور وہ ریٹائرمنٹ پر آ جاتے ہیں. تو جن کو یہ چانس ملتا ہے ان کو عمر کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی اپنے ایکسپیرینس سے بھی وہ ایکسیل کرتے ہیں. اور بعض اوقات گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی رہتی ہیں ایکسلریٹڈ پروموشن جب وہ لے جاتے ہیں تو وہ بھی اس رینک پر جاتے ہیں. لیکن فارمولہ طے ہے 40 اینڈ 60. اچھا 40 اور 60 کی بیسس پہ آپ کی بھرتیاں ہوتی ہیں؟ ہاں جی سب پورے. اور تو اچھا پھر تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آپ نے اچھا ایکسپلین کیا کہ سی ایس ایس آفیسرز کس طرح پروموٹ ہوتے ہیں اور جو رینکرز ہیں وہ کس طرح پروموٹ ہوتے ہیں. آپ نے آپ کا ٹائم گزرا یو آر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس ان کے پی کے پولیس کے بارے میں مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کسی فورن پولیس کے ساتھ. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے, اگر نیو یارک ایک ملک ہوتا نا تو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی فلی فنکشنل ایڈیکویٹ آرمی کے طور پہ سرو کر سکتی ہے. ہم پاکستان کے کس صوبے کی پولیس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں کمپیریزن ہی ایک ڈرا کیا جا سکتا ہے. آئیڈیل یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر تو شاید پاکستان کے کسی صوبے کی پولیس 100% پورا نہیں اترتی. لیکن کمپیریزن اگر کریں تو جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ کے پی پولیس اس سے آگے ہے, اور اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں میرا بڑا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ جب میں بطور ایڈیشنل آئی جی پروموٹ ہوا 2013 میں, تو میری وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی. تو میرے بعد چند ماہ بعد ہی ناصر درانی صاحب کی وہاں پہ, وہ میرے سے 2 سال سینئر ہیں ویسے, وہ ان کا 10th کامن سے تعلق ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اگلی کے رحمت کرے. تو وہ بطور آئی جی آ گئے. تو پھر ہم دونوں کی ٹیم نے یہ سارا کام کیا اور اس بیس پر ہم نے کچھ جوہری تبدیلیاں کی پولیس کے نظام کے اندر. جیسے کہ اور اگر وہ جوہری تبدیلیاں کسی بھی جگہ پہ کر دی جائیں گی تو اس کا امپیکٹ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں پولیس ایک سروس ہوتی ہے, بالکل. پاکستان میں ایک فورس ہے. بس سروس اور فورس کے فرق کو سمجھ لیا جائے گا تو نتائج خود بخود ایکسپلین ہوتے چلے جائیں گے کہ کیوں اس طرح سے ہے. تھوڑی روشنی ڈالیں گے اس پہ. جب انگریز یہاں پہ آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں, اور پھر انہوں نے یہاں پر اقتدار سنبھال لیا آہستہ آہستہ, تو انڈیا کے 4 میجر شہر تھے جہاں پر ان کی اپنی کالونیاں تھیں اور وہ رہتے تھے, مدراس, کولکتہ, دہلی اور بامبے. وہاں پہ انہوں نے انگلینڈ کا پولیس کمسٹریٹ سسٹم جو نافذ کیا, جو کہ ایک سروس اورینٹڈ پولیس ہے, اور دنیا بھر میں وہی سسٹم چلتا ہے. تو باقی پورے بر صغیر کے وہ حکمران تھے, تو ان کو انہوں نے کنٹرول میں رکھنا تھا وہاں کے لوگوں کو. تو اس کے لیے انہیں آئرش کانسٹیبلری کے ماڈل پر پولیس کو ایک فورس بنایا. پولیس کے ساتھ فورس کا لفظ آفیشلی لکھا جاتا ہے. ہم نے اب آ کے اس کو چینج کروایا ہے پولیس ایکٹ کے ذریعے, اور اس کو سروس کا نام دیا گیا ہے. اگرچہ وہ اب نام تو آ گیا ہے لیکن ابھی اس کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے فورس کا جو ہوتا ہے بنیادی کام وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی رعایا کو کنٹرول کرنے کے لیے تشکیل دی گئی, سرو کرنے کے لیے ہے وہ مینیج کرتی ہے. تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر جب پاکستان بن گیا تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نہ جمہوریت آئی, نہ عوام کو اس انداز سے حقوق ملے, نہ ہی باقی جو انڈیکیٹر ہوتے ہیں پروگرس کے اور پراسپیرٹی کے اور آگے بڑھنے کے, ان کی طرف ہماری توجہ ہوئی. خواہ وہ غربت کی بات ہو, خواہ وہ خواندگی کی بات ہو, خواہ وہ عدل و انصاف کی بات ہو, خواہ وہ امن و امان کی بات ہو, خواہ وہ معاش کے لیے ایکول اپرچونٹیز کی بات ہو, تو اس میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی. اور بدقسمتی سے پاکستان کو آغاز ہی میں انڈیا کی وجہ سے ایک سیکورٹی تھریٹ کا سامنا تھا, اور آہستہ آہستہ ہماری سیکورٹی فورسز نے بہت جلد پاکستان کو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنا دیا. ہم بننے نکلے تھے ویلفیئر سٹیٹ, بن گئے ہم سیکورٹی سٹیٹ, اور آج تک سیکورٹی سٹیٹ ہیں. اور سیکورٹی سٹیٹوں میں سیکورٹی کے اداروں کو پورا کنٹرول اور ایج حاصل ہوتا ہے. اور آج ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا, لیکن اس کی بنیادی روٹ کاز وجہ یہی ہے. یہی ہے.
تو جب یہ بنا تو ہر آنے والے حکمران نے، انگریزوں ہی کے ٹوڈی تھے وہ لوگ، تو انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر آنے والے حکمران نے پولیس کو اپنے لیے استعمال کیا اور اس کو پنپنے نہیں دیا اور اس کو سروس نہیں بدلنے. اس کی وجہ سے جب وہ ایک ہارش رویہ جو ہے وہ پولیس کے اندر آ گیا. مجھے میرے ایک استاد رہ چکے ہیں، سیشنز جج رہ چکے ہیں، وہ LLB میں میرے ٹیچر تھے. انہوں نے ہمیں بتایا، کرمنل لا بیسیکلی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے، تو ہم پولیس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی تھی تو ہم بتاتے تھے کہ ایک سوری اسٹیٹ ہماری یہ ہے کہ پولیس کا استعمال سیاستدان کس طرح کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ راولپنڈی میں جلسہ کرنا ہے کسی سیاسی جماعت نے، تو وہاں کے جو متعلقہ تھانے ہیں ان کو کہہ دیا جائے گا کہ وہاں کی جو تمام مینجمنٹ ہے، کرسیاں وغیرہ، وہ سب آپ نے کرنا ہے. ظاہر ہے وہ اخراجات اس کے ہوں گے، اخراجات ان کو نہیں دیے جاتے، تو وہ پھر نیگیٹو مینز اڈاپٹ کرتے ہیں اخراجات پورے کرنے کے لیے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دے رہے ہیں آپ، پولیس کا تو یہ کام ہی نہیں جلسے کروائے، تو اخراجات کی بات تو بعد میں آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو اصل میں لا کے اندر پولیس کی رسپانسبلٹیز لکھی ہوئی ہیں، ان کے لحاظ سے پولیس کی نہ کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے اس ملک میں، نہ ان کے روزمرہ کے اخراجات کا بندوبست کیا گیا ہے، نہ ان کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے. اور ایک اور بنیادی چیز جس کو سمجھ لینا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، صدیوں سے ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو ہیرو مانتا ہے جو قانون کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. بالکل. جس کی نیوسنس ویلیو ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں وہی ڈومیننٹ ہے اور اسی کی عزت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سارے طبقات کے اندر اور سارے اداروں کے اندر، جن میں سے پولیس بھی ایک ہے کہ کون نیوز. اور پولیس کے لیے تو یہ کام آسان ہے، اس کے پاس تو ایک طاقت ہے، وردی بھی ہے، طاقت بھی ہے. ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں. بالکل. یہ جو انسان ہے نا، اس کی دو شخصیتیں ہیں، اس کے دو وجود ہیں، ایک طبعی وجود ہے اور ایک اخلاقی وجود ہے. بالکل. جو انسان کا اخلاقی وجود ہے وہ طبعی وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا حکمران ہے. بدقسمتی سے پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو اور کوئی بھی محکمہ ہو، اور پولیس پر بھی یہ بات چسپاں ہوتی ہے، اس میں اگر حکومتوں نے کچھ کیا ہے تو اس ادارے اور اس محکمے کے اور اس کے افراد کے طبعی وجود کو مضبوط کرنے کے لیے کیا، اخلاقی وجود کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کیا. نتیجتاً جب پاکستان میں شور اٹھا کہ پولیس کو ماڈرنائز کرو، اور دیکھیں پولیس جو ڈاکو ہیں ان کے پاس اپنے مشین گنیں ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں، تو پولیس کے پاس تو وہ مثال دی جاتی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کی والی بندوقیں ہیں. تو جب پولیس والے کو بھی کلاشن کو ملی، وہ بھی ویپنری کے لحاظ سے ہیویلی اکوپڈ ہو گیا. میں جب ایس پی میاں والی تھا 92 میں، تو میں نے مارٹر توپیں خریدی تھیں ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ پاکستان کی واحد پولیس ہے. اب اور بھی بہت ساری پولیس کے پاس اضلاع میں ہے، کے پی صوبے میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، جو کچے کے علاقے میں رحمیار خان وغیرہ میں سارا ہوتا ہے، راجن پور میں آپریشنز، وہ ساری مارٹر توپیں استعمال ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے شروع میں نے میاں والی ہی انہیں ادھار بھی دی تھی. خیر، تو یہ جب پولیس کو ماڈرن ہتھیار ملے، ان کی تو تربیت دی گئی، لیکن اس کے اخلاقی وجود کی استعمال کیسے کرنا ہے، لہٰذا اور کہ اس کی حدود و قیود کیا ہے، اور کہاں قانون کے مطابق آپ نے رہنا ہے اور کہاں نہیں آگے جانا، اور کہاں ظلم اور زیادتی کو روکنا ہے اور کہاں خود ظالم نہیں بن جانا ہے. جب یہ بات نہیں سمجھائی گئی اور یہ فرق اچھائی اور برائی کا پولیس کے اندر بالکل نہیں ڈالا گیا، بطور انسان ان کے اخلاقی وجود، ان کے ضمیر کی، ان کے کانشیس کی ٹریننگ نہیں ہوئی، تو پہلے پولیس والا 1857 کی بندوق اور پستول کے ذریعے تھوڑا ظلم کرتا تھا، اب کلاشن کو ہاتھ میں آئی تو زیادہ ظلم کرتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات سمجھنے والی ہے. لہٰذا میں تو جہاں بھی رہا ہوں، میں نے پولیس والے کے اخلاقی وجود کو کی تربیت کے لیے، حتیٰ کہ جب میں ٹریننگ کر رہا تھا نیشنل پولیس اکیڈمی میں بطور ASP ابھی سروس میں، یعنی کہ فیلڈ میں اترنے سے پہلے، تو وہاں پر جو میں نے اپنا تھیسس لکھا تھا وہ بھی مارل آسپیکٹس آف پولیس ٹریننگ ان پاکستان تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مارل بینگ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا اتنا بڑا سلسلہ کس لیے بھیجا؟
صرف مورل نبی اپبرنگنگ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یہ وہ چیز ہے جس کا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی اثر ہونا ہے, بالکل آخرت میں بھی اثر ہونا, اور اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے کیا ہوا ہے. دوسری بات اس میں مختصراً یہ ہے کہ ہماری جو کوئی بھی علاقہ ادارہ ہو, کوئی بھی فرد ہو, اس کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا, اس میں ایک تو اس کام کے بارے میں اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور دوسرا اس کام کو کرنے کے لوازمات اس کو دینے چاہیے. آپ کے اسٹوڈیو میں آپ انٹرویو کرتے ہیں اور آپ نے یہ جو بنایا ہوا ہے اپنا کیس بائی کیس کے لیے, تو اس میں آپ نے انٹرویو کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے اور ابلاغ کے لیے یہ کتنا ہر ریکوائرڈ ایکوپمنٹ یہاں رکھا ہوا ہے, اور کوشش کی ہوئی ہے کہ بہتر جو مارکیٹ میں آیا ہے وہ لے لیں. تو پاکستان میں باقیوں کی طرح پولیس کی بھی یہ کوئی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئی. اب اس پر زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن میں ایک آپ کو مثال دوں گا. جب پاکستان میں پہلی موٹر وے بنی اور کہا گیا کہ انٹرنیشنل لیول کی موٹر وے پولیس بنانی ہے, تو اس وقت ہمارے ایک آئی جی ہوتے تھے رشید خان صاحب, تو ان کو پہلا آئی جی موٹر وے مقرر کیا گیا. تو انہوں نے اس وقت کی گورنمنٹ کو کہا کہ جی میں انٹرنیشنل لیول کی پولیس آپ کو دے دوں گا موٹر ویز پر, اور اس کے دو چار ہی اس کے بنیادی ان کی صفات ہیں کہ ایک وہ ڈیوٹیفل ہوتے ہیں, ایک وہ کلٹیس ہوتے ہیں, ایک وہ کرپٹ نہیں ہوتے. تو یہ تینوں میں انشور کروں گا, آپ مجھے کچھ چیزیں انشور کر دیں. نمبر 1, جو مجھے ان کی ڈیوٹی کے لیے چیزیں درکار ہیں, ساز و سامان درکار ہے, ایکوپمنٹ درکار ہے, وہ دیں. نمبر 2, ان کی پے عام پولیس سے ڈبل مقرر کریں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے. اور تیسری بات, ان کے ڈیوٹی آورز طے کریں. عام طور پہ پولیس کے ڈیوٹی آورز طے نہیں ہوتے. اور چوتھی آخری بات انہوں نے کہا کہ اس میں مداخلت بند کریں, حکومتی سیاستدانوں کی بااثر افراد کی مداخلت بند کریں. اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ چاروں باتیں مان لی, موٹر وے پولیس بنی. موٹر وے پولیس کہاں سے آئی؟ آسمان سے تو نہیں اتری. کیسے بنی؟ سروس سے ہی موٹر وے پولیس نے بہت بعد میں جا کر فریش ریکروٹس کو بھرتی کیا, اور سب انسپیکٹر کے رینک سے موٹر وے پولیس شروع ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہی پنجاب کی کرپٹ پولیس جس کو کہا جاتا تھا, یہی سندھ بلوچستان کی دقیانوسی پولیس, اور یہی کے پی کی پولیس جس پر بڑے الزامات لگائے جاتے تھے, ان کے آئی جی صاحبان کو کہا کہ ہمیں اتنے لوگ دے دو. اب آپ کی ایک آرگنائزیشن ہو اور آپ کو سے کوئی کہے کہ اپنے عملے میں سے تھوڑے لوگ مجھے بھی دے دیں, تو آپ اپنے بیسٹ لوگ بھیجیں گے یا بیسٹ لوگ تو کبھی بھی نہیں آپ دیں گے نا, اپنا ٹیلنٹ تو نہیں دیں گے. تو ان صوبوں نے بھی ہے, لیکن ہم نے ٹریننگ کا سسٹم ایسا بنایا کہ انہی کو ریفارم کیا, اور گورنمنٹ نے کیونکہ یہ چاروں باتیں پورے کر دیے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک شاندار پولیس, اور آج تک ہے کوئی اس کو کرپٹ نہیں کہہ سکتا, وہ ہر انٹرنیشنل معیار پر پوری اتری. تو یہ رول ماڈل تھا. جب میں اور ناصر درانی صاحب کے پی میں گئے تو ہم نے عمران خان صاحب کی پارٹی کی وہ گورنمنٹ تھی, تو ہم نے ان سے کے سامنے یہی بات رکھی کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کرپشن بھی نہیں ہوگی, سروس ڈیلیوری بھی ہوگی, کورٹسی بھی ہوگی, انفورسمنٹ بھی ہوگی, امن و امان بھی بحال ہوگا, انصاف بھی ہوگا, اور آپ کی تعریف بھی ہوگی آپ کی گورنمنٹ کی. آپ اس دقیانوسی لا, اچھا اس میں ایک اور بات جو میں نے پہلے بات کر رہا تھا اس میں یہ بڑی اہم بات رہ گئی کہ پاکستان بھر میں 2010-11 سے پہلے 1861 کے پولیس ایکٹ کی تحت پولیس جو ہے وہ گورن ہوتی تھی. اس وقت ہم نے پہلی دفعہ پولیس ایکٹ بنایا 2015 کا, اور کے پی میں نافذ ہوا. پھر اس کو تھوڑا سا اڈاپٹ کیا پنجاب نے, لیکن سندھ اور بلوچستان نے آج تک نہیں کیا. انہوں نے وہی 1861 کا رکھا ہوا ہے. اب 1861 ایکٹ جو ہے پولیس کا, اس میں اور پولیس کا جو ہم نے کے پی کو لا بنا کے دیا یا پنجاب میں ہے اور عمل نہیں ہو رہا بہرحال اس پر, اس میں کیا فرق ہے؟ 1861 کا پولیس ایکٹ پولیس کو فورس کہتا ہے, وہ تو میں نے پہلے بتا دیا, اور ہم سروس کہتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ 1861 کا پولیس ایکٹ, اس میں اندر یہ فکرہ لکھا ہوا ہے, مینٹیننس آف پبلک
peace and order is the responsibility of the public. Police is only here to assist them. اور اس کا بنیادی کام کنٹرول کرنا ہے. اور ہم نے جو لا بنایا کہ کہا کنٹرول نہیں کرنا, ہم نے سرو کرنا ہے. اور یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر اینڈ پیس پولیس پبلک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور گورنمنٹ اس کو اپنے تین آرگنز کے ذریعے اس کو پورا کرتی ہے, پولیس, پریزن اینڈ جوڈیشری. بالکل یہ کرتے. تو یہ بنیادی ایک فرق تھا. تو وہاں تو بات ہی بالکل دوسری تھی نا. تو اس لیے جب وہ پولیس ہم نے وہاں پر ایکٹ بنایا اور ہمارے کام میں مداخلت بند ہوگی. میں اس کی ایک مثال دے کر آگے چلوں گا. جی. آئی جی کا رینک کور کمانڈر کے ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, جو پاک افواج میں کور کمانڈر ہوتے ہیں. میں آرمی کے ساتھ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ایڈیشنل آئی جی کا میجر جنرل کے, یعنی کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کے ہوتا ہے اور وہ میجر جنرل کے. ٹھیک. اب آرمی کا کو کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ کور کے اندر اور ڈیو کے اندر میجر جنرل جو ڈویژنل کمانڈر ہے وہ اپنی ڈیو کے اندر مکمل طور پر بااختیار ہوتا ہے. ساری پوسٹنگ ٹرانسفر وہ کرتا ہے. بالکل. کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے. پاکستان کی پولیس عجیب قسم کا چونچوں کا مربع ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے آئی جی ہے, لیکن کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک ان پڑھ چیف منسٹر کے پاس ہے, وزیر اعظم کے پاس ہے, بالکل ایک ان پڑھ منسٹر کے پاس ہے, جس کی کوئی ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. نہیں, اور جس کا تعلق کوئی نہیں. یہ آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, یہاں اس کا کوئی ہیڈ ہوگا, آپ ہوں گے, یا کوئی انچارج ہوگا. ایک ادارہ اسی طرح چلتا ہے. میں بھی آ جاؤں کہ میں بھی ہیڈ ہوں تو ہم دو پھر یہ اس کو چلا لیں گے. ہیڈ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. بالکل. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو کے پی میں ہم نے اس وقت کی پولیٹیکل جو قیادت تھی, پارٹی تھی, ان سے بات کی کہ آپ رسپانسبلٹی ہماری ہے, ہم جواب دیں ہیں پولیس اگر ٹھیک نہیں کام کرے گی, لیکن اس میں مداخلت کوئی نہیں ہوگی. تو پولیس ایکٹ جو ہم نے 2015 میں بنایا کے پی میں, اس کے تحت ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ بھی آئی جی کرتا ہے. اور 4 سال ہم یہ کام وہاں کرتے رہے. ہمارے آنے کے, میں 2016 دسمبر میں ریٹائر ہوا, اس کے بھی 2 سال بعد تک یہ کام ہوتا رہا. لیکن ڈھکے چھپے ہم سنتے رہے کہ گورنمنٹ وہ سامنے تو نہیں آتے, لیکن چیف منسٹر صاحب کے فون آ جاتے ہیں. اب وہ ختم ہو گیا, موجود ہے, اب وہ واپس وہی ہے. پاکستان کا سیاستدان, خواہ وہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ یا جو مرضی کہے یا جو دوسرا کوئی کہتا ہو, ان کو آفیسرز نہیں چاہیے, ان کو پبلک سرونٹ نہیں چاہیے, ان کو چاہیے دولے شاہ کے چوہے. دولے شاہ کے چوہوں کا دماغ نہیں ہوتا, ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے اداروں کے جتنے افسر ہیں اور پولیس ہیں, یہ ہمارے سیاستدان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہ ان کے دماغ کو بند کر دیتے ہیں اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اور آرڈرز ان کو دیتے ہیں, اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور رعایا کو کنٹرول ہی بیسیکلی کیا جاتا ہے. تو ہم نے کے پی میں یہ کام کیا. پھر کیپیسٹی بلڈنگ ایک بنیادی چیز ہے جس نے ایک بہت بڑا فرق ڈالا پنجاب پولیس کی پرفارمنس میں اور اس کی ریپوٹیشن میں اور کے پی میں. اور لوگ جو بھی جاتا تھا اور وہ تعریف کر کے آتا تھا, کیونکہ جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے صوبوں کی نسبت کے پی کے پولیس والے اخلاقی طور پر بہتر ہیں. وہ قبائلی معاشرہ نا, وہاں کوئی گالی برداشت نہیں کرتا, سنتا نہیں ہے, اس لیے وہ گالی دینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو گالی نہیں دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے دیکھا کہ ان میں اخلاقی لحاظ سے بہت بہتری ہے, لیکن وہاں پر ورک کلچر ہے ہی نہیں. وہاں کاوا کلچر ہے دفتروں میں بھی, اور سفارش کلچر ہے. اگر کے پی اتنا چھوٹا صوبہ ہے اور وہاں پہ چند خاندان ہیں, کوئی وہاں ان میں سے جرنیل ہے, اس کا دوسرا بھائی وہ چیف سیکرٹری ہے, تیسرا پولیس میں آ گیا ہوا ہے, چوتھا جوڈیشری میں بیٹھا ہوا ہے, ان کے آپس میں ویل نیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے سارے نا. تو وہ سارا انہوں نے ایک بھائی بندی بنائی ہوئی ہے, یہاں لا قانون شنون کوئی نہیں, قاعدہ قانون پرفارمنس کچھ نہیں ہے, بس وہ منہ ملازہ. اور سنرجی لیول جو ہے نا وہ تب آتا ہے جب گراف پر یا گریڈ پر 1 to 9 کے گریڈ پر 4.5 ریلیشنز اور ورک دونوں 4.5 ہوں, دونوں برابری کے ساتھ چلیں.
انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے، اور آپ نے اپنے دفتر میں بھی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، کام ہونا ہو، جن پر کام دماغ میں چڑھا ہوتا ہے وہ تعلقات کو وہ اہمیت نہیں تعلقات کو کاٹ دیں گے، آپ کے جذبات کو مجروح کر دیں گے، لیکن کام پر توجہ دیں گے. بالکل. وہ رویہ بھی غلط ہے، یہ رویہ بھی غلط ہے. Extreme سنرجی غلط ہے. لیول آتا ہے 4.5 پہ دونوں کو. تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ یہ اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، ان کی گفتگو بول چال، وہاں مار داڑ، یہ وہ گالی گلوچ، نہیں رشوت ہے. بھی اتنی نہیں تھی. لیکن کام کا کیونکہ کلچر نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، ان کی تربیت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں پولیس ورکنگ ہے کیا. تو تو کیپیسٹی میں بلڈنگ کے کیونکہ اوپر وہاں پر ایڈیشنل آئی جی فائنانس بھی تھا، ایڈیشنل آئی جی پروکیورمنٹ بھی تھا، ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ بھی تھا، ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹرز بھی تھا، ایڈیشنل آئی جی، میرے پاس 12 پورٹ فولیو تھے ایڈیشنل آئی جی کے، جو پنجاب میں 12 آئی جی ایڈیشنل آئی جیوں کے پاس ہوتے ہیں، تو وہاں پر میرے اکیلے کے پاس. تو میں نے وہاں پر اپنے آئی جی کی رہنمائی میں اور گورنمنٹ کی آشیرواد سے بغیر کسی فائنانس لگائے گورنمنٹ آف کے پی کا ایک جو ہمارا سالانہ بجٹ ہوتا نا پولیس کا، اسی کے اندر 6 انٹرنیشنل لیول کے ٹریننگ سکول قائم کیے. ٹریننگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا، میں بار بار وہی جو ہمارے ممالک ہیں، جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہم تو ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہیں، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں جن کا شمول ہوتا ہے، امریکہ ہو گیا، یورپین کنٹریز ہو گئے، وہاں پہ پولیس سروس کو ہم دیکھتے ہیں سسپیکٹ کو انگیج کر رہے ہیں تو وہ ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف مینوورز، آرم بار ہو گیا، ٹیک ڈاؤن مینوور ہو گیا، مختلف قسم کے اموبلائزیشن مینوورز وہ استعمال کرتے ہیں سسپیکٹ کو ڈس آرم کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ. لیکن پاکستان میں جب ایک پولیس آفیسر ریڈ پہ جاتا ہے، وہ کسی سسپیکٹ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، تو ہم بالکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ 2 عام لوگ سائڈ پہ کھڑے لڑ رہے ہیں. یہ ٹریننگز کیا ٹریننگ دی جاتی ہے ایک پولیس آفیسر کو؟ افواج میں ہم دیکھتے ہیں 2 سال پی ایم اے میں پڑھایا بھی جاتا ہے، فزیکل ٹریننگز بھی ہوتی ہیں، اور پورا کریئر ان کا ٹریننگز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پاکستان پولیس میں کیا چیز لیک کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، پولیس کے حوالے سے 2-3 تو میں نے اصولی باتیں آپ کی، ایک اور اصولی بات رہ گئی ہے جو اس سوال کے جواب میں کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں پولیس فنکشنل جورسڈکشن کی بنیاد پہ کام کرتی ہے. پاکستان میں پولیس آج تک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بنیاد پر کام کرتی رہی ہے. اب اس کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں علاقائی عملداری ہوتی ہے، بالکل، کہ یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، یہ راولپنڈی کی پولیس ہے، یہ پشاور کی پولیس ہے، یہ سیالکوٹ کی پولیس ہے. فنکشنل جورسڈکشن کے اندر قوم کی عملداری ہوتی ہے. یہ تفتیش کرنے والی پولیس ہے، یہ گشت کرنے والی پولیس ہے، یہ سراغ لگانے والی پولیس ہے، یہ ٹریفک کنٹرول کرنے والی پولیس ہے، یہ پبلک کو، سیاحوں کو مثال کے طور پر ٹورسٹ کو سرو کرنے والی پولیس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جینڈر سے ڈیل کرنے والی پولیس ہے، یہ سیکٹیرین ایشو سے ڈیل کرنے والی پولیس ہے. تو جب ہم نے 2015 میں پولیس ایکٹ بنوایا تو اس میں اس کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے تبدیل کرا کے کاغذوں میں ہم نے فنکشنل جورسڈکشن کی طرف لے کر آئے. آپ پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں، اب انویسٹیگیشن برانچ الگ ہے، لیکن اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا. جب تک اس پر وہ اس عمل درآمد کا بہت اہم حصہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے اس کے مطابق تربیت. پاکستان میں دہائیوں تک، ڈیکیڈز تک ہر پولیس والے کو ایک ہی ٹریننگ دی جاتی رہی ہے. بھی جس نے وی آئی پی ڈیوٹی کرنی ہے سڑک پر، اس کی ٹریننگ مختلف ہوگی. کنٹرول کرنی ہے، جس نے جرائم کا سراغ لگانا ہے، جس نے گشت کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے، جس نے سیکورٹی ڈیوٹی کرنی ہے، جس نے آپریشنز کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سو آن سو فور، جو بھی آپ سارے شعبے، ہر ایک کی اپنا اپنا ہوتا ہے نا، وہ ہونا چاہیے نا. تو اسی لیے ہم نے کے پی میں انٹرنیشنل لیول کے 6 اسکول بنائے. سب سے پہلے ہم نے اسکاٹلینڈ یارڈ جو پوری دنیا میں تفتیش کے لیے مشہور ہے، ان کی مدد سے حیات آباد پشاور میں میں نے اسکول آف انویسٹیگیشن بنایا، جس کا نصاب بھی ان سے لیا،
جس کے ابتدائی انسٹرکٹر بھی ان سے لیے, اور پھر پاکستان پر ان کی تنخواہوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان سے اپنے بندے ٹرین کروائے, اور پھر انہوں نے پھر وہ آگے سلسلہ شروع کر دیا. ٹھیک. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ سیکورٹی کے ایشوز تھے, بم دھماکے کتنے ہوتے تھے اور دہشت گردی, ٹیررزم پیک پہ تھا. تو رسال پور میں آرمی کا ایکسپلوسو ہینڈلنگ کا اسکول ہے. تو میں نے نوشہرہ میں ایکسپلوسو ہینڈلنگ کا اور ایکسپلوسو انویسٹیگیشن کا اسکول بنایا. اس سے پہلے ہر سال پنجاب سے 5, کے پی سے 3, بلوچستان سے 1, سندھ سے 2, آزاد کشمیر سے 1 ہمیں کوٹا ملتا تھا, ہم بندے بھیج دیتے تھے اور وہ وہاں ٹریننگ. ہم نے باقاعدہ اسکول بنا دیے جس میں سال میں کئی کورسز پر بیچ ہم نے وہ ٹرین کیے. پھر وہ نے صرف ایکسپلوسو کہ دھماکہ خیز مواد کیا ہوتا ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن, کلاسیفیکیشن کیا ہے, ان کا کام صرف ایکسپلوسو سے ریلیٹڈ. دھماکہ ہو جائے تو پھر اس کو کیسے پتہ کرنا ہے کہ کون سا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے. ہم نے آرمی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک کمپوننٹ اور ایڈ کر دیا انویسٹیگیشن کا, کہ ایکسپلوسیوز کی انویسٹیگیشن کیا. یہ عام قتل کے کیس کی طرح تفتیش نہیں ہو سکتی, یہ چوری کے مقدمے کی طرح تفتیش نہیں ہو سکتی. بالکل. تو اس کے لیے میرے ساتھ یورپی یونین نے اور برٹش کونسل نے تعاون کیا. اچھا. پھر اور سنیں, پاکستان میں صرف 2 ادارے ہیں جن کے انٹیلیجنس کے اسکول تھے, ایک آرمی اور ایک آئی بی. انٹیلیجنس بیورو آئی بی کا ادھر اسلام آباد سے باہر انٹیلیجنس کا اسکول ہے, اسی طرح ایکسپلوسو والے کی طرح, اور آرمی کا جو ہے وہ وہاں ایبٹ آباد میں. تو ایکسپلوسو معاملے کی طرح 5-5, 10-10 اور 15-15 سیٹاں پولیس کو ہر صوبے کو ملتی تھی, وہاں پر وہ بالکل ہم ٹریننگ کرتے تھے. تو میں نے ایبٹ آباد میں آرمی کے انٹیلیجنس اسکول اور جو ہے اپنے آئی بی کے انٹیلیجنس اسکول کے ریٹائرڈ انسٹرکٹروں کو دوبارہ ہائر کر کے, تو میں نے وہاں اپنا اسکول آف انٹیلیجنس بنایا پولیس کا. ہاں, آج بھی اگر آپ ایبٹ آباد شہر میں جائیں تو آدھے وہاں موچی, فروٹ بیچنے والے, مانگنے والے, وہ پولیس والے ہوں گے جو اس روپ میں وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹریننگ اپنی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ سکھایا نا ان کو, ٹریننگ کا اسکول ہے نا ٹریننگ کا. تو انٹیلیجنس کیسے گیدر کرنی ہے, یہ کوئی صرف کتاب سے یا لیکچر سن کے تو نہیں ہوتا نا, آن فیلڈ ان کو پھر بٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں. صحیح. تو میں ایک چھوٹی مثال دی, مطلب یہ تھا. اچھا, پھر جو ہمارے ریڈ ہوتے تھے تو جی پتہ لگے ڈاکو تو بھاگ گئے ہیں, پولیس والے 2 مر گئے. تو اس کے لیے پولیس ٹیکٹکس اینڈ ڈیٹیکٹیو اسکول بنایا, ایک الگ اسکول تھا. پھر ٹریفک کا ایک اسکول بنایا. اچھا, آئی ٹی ٹیکنالوجی پولیس کے اندر لانے کے لیے آئی ٹی کا اسکول. تو یہ 6 اسکول بنائے, اور خوبی یہ ہے وہ الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے, اور گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگا. جو ہمارا بجٹ ہوتا تھا اسی میں سے نکالے پیسے. اور این جی اوز, انٹرنیشنل این جی اوز جو آ جاتی ہیں, جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, یو این ڈی پی, یو این او ڈی سی, اس طرح کے ادارے, ایک امریکہ کی ہے, اس طرح برٹش کونسل میں نے کہا, یورپی یونین کہا. تو ان کے فنڈز کو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم بتائیں گے کہ کہاں پہ خرچ کرنے ہیں, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہم اکوپمنٹ چاہیے تو وہ آپ دے دیں گے, ٹرینر چاہیے تو وہ آپ دے دیں گے, نگرانی بھی آپ کریں, لیکن یہ پیسے آپ کی مرضی سے نہیں خرچ ہوں گے, ہماری مرضی سے خرچ ہوں گے. تو وہ اسکول کام کریں. تو تربیت جو ہے نا وہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ٹریننگ جو ہے وہ بنیادی. اچھا, ایک اسکول بڑا اہم رہ گیا, میں نے وہاں تورو کے اندر, مردان میں تورو ہے ایک علاقہ, وہاں پولیس اسٹیشن بھی ہے, وہ بہت بڑا پولیس اسٹیشن بنا ہوا تھا. اس کا 30-35% بلڈنگ پولیس کے اسٹیشن کے طور پر کافی تھی, 70% ان یوٹیلائزڈ پڑی تھی, خراب ہو رہی تھی. وہاں پر میں پبلک رائٹ مینجمنٹ کا یہ ہنگاموں کو, جلوسوں کو کنٹرول کرنے کا اسکول بنا دیا. پشاور یونیورسٹی سے, مردان یونیورسٹی سے, باچا خان یونیورسٹی سے, سوابی یونیورسٹی سے سائیکیٹرسٹ پروفیسر آ کے ان کو, کانسٹیبلوں کو سائیکی سمجھاتے ہیں کہ جب بندہ اس میں اس نے پکڑا ہوتا ہے پتھر, اور اس ماب کو کیسے کنٹرول کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے اکوپمنٹ, پھر مشقیں اور وہ سارا. تو اس سے بنیادی طور پر ایک فرق. ہمارے دیکھا دیکھی پنجاب نے بھی کچھ اسکول اب قائم کیے ہیں, لیکن اس انداز سے کام نہیں ہوا, اور وہاں تو بالکل نہیں ہوا. وہاں پر پنجاب میں تو باقی جو قوم پر تو ہوا ہی نہیں ہے نا یہ کام. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان سے وہ ٹریننگ کی ہم بات کر رہے تھے. تو
ٹریننگ سیکھے نا ایک بنیادی کام ہے، سیکھے بغیر کوئی اس کے لیے سہولیات فراہم نمبر ایک۔ کرنا۔ پھر سیکھنے کے عمل کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ سیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ آرمی میں کیا ہوتا ہے، ہر سال اس کا ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں تو ایک دفعہ بندوق چلانا اور پریکٹس کروا دیتے ہیں گولیاں چلانے کی، اس کے بعد سال سال تک وہ ایک وقت ایسا تھا ہم پوچھتے تھے کہتے جی میں نے جب ریکروٹ بنا تھا بھرتی ہوا تھا اس وقت یہ 5 گولیاں فائر کی تھی، آج تک کی اس کے بعد کبھی گولی تو ہم نے پھر اس کو کر دیا کہ ہر سال وہ اس کے لیے وہ سارا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اگر لے کر چلا جائے، اور موٹر وے پولیس نے اور کے پی پولیس نے ثابت کیا کہ اگر پولیس پر آپ انویسٹ کریں گے رائٹ ڈائریکشن میں تو اس کا امپیکٹ آئے گا۔ برائبری کا مسئلہ جو ہے وہ بھی برائبری کے مسئلے کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے، آپ تنخواہیں دیکھ لیں کتنی ہیں، انسان کی ضروریات بھی تو پوری ہونی چاہیے نا، نمبر ایک۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جاب ہے اس جاب کے لیے ساری چیزیں تو آپ کو مہیا کرے نا۔ جب کہا جائے تھانے والے کو کہ آپ نے کاغذ بھی خود ہی منگوانا ہے، جو حوالات میں پڑا ہوا اس کو کھانا بھی خود ہی کھلانا ہے، یونیفارم بھی خود ہی خریدنا ہے، بلکہ میں نے تو اور آپ نے وہ گاڑی میں پیٹرول بھی خود ہی ڈلوانا ہے۔ میں نے تو ایک جگہ پہ دیکھا ہے کہ پنجاب میں پولیس نے اوپر باقاعدہ یونیفارم پہنا ہوگا اور نیچے پیروں میں اس نے کھیڑیاں پہنی ہوں گی، یہیں پہ اگر اسے ایمرجنسی ریٹ پہ جانا پڑ جائے۔ آپ کو بات بتاتا ہوں، تو یہ بنیادی ضرورتیں ہیں نا۔ بالکل۔ تو جب آپ یہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب کہ میں سرکار کے لیے پیسے مانگوں گا نا ایس ایچ او کے طور پر، تھانے دار، کہ یار پیسے دیو گشت کرن لی اور گڈی چ پوانا ہے پیٹرول، یا جڑے حوالات دے انہوں کھانا کھلانا ہے، یا سفیدی کرانی ہے، یا صفائی کرانی ہے، ٹھیک ہے نا، کے بارے میں نہیں سوچا میں جب یہ کروں گا نا تو پھر میں اپنے لیے کیوں نہیں اکٹھے کروں گا؟ اور پھر جب اس ملک کے سیاستدان اور اس کا نظام اس طرح ہوگے وہ کہیں گے جی آپ ہی بھی کماؤ تو سان بھی حصہ دو، اور جب پھر افسران میں بھی کرپٹ لوگ آ جائیں گے اور ادھر بھی میں نے حصہ دینا ہے تو پھر میں سارا کچھ کروں گا نا۔ تو یہ جب ضروریات پوری کی جائیں گی، اور دیکھیں 8 گھنٹے ڈیوٹی بہت بڑی بات ہے، میں ہمیشہ ایک مثال دے کر بات کیا کرتا تھا۔ آج کل تو بجلی کے بل، گیس کے بل آن لائن جمع ہو جاتے ہیں نا، بالکل۔ اس زمانے میں صرف بینکوں میں ہی ہوتے تھے، تو جب آپ صبح کے وقت بل جمع کرانے جاتے تھے نا تو بل والا کلرک جو بینک کا بیٹھا ہوتا تھا نا وہ آپ کا نام، کیا حال ہے، حال چال پوچھتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، آپ کا کام بھی کرتا تھا۔ اور وہی کلرک جو سارے دن کا کھپا ہوتا ہے اور 3 بجے 4 بجے آپ جائیں تو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کام کسی طرح ختم ہو، اور اس کا رویہ بھی تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے 7-8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے۔ تو پولیس والا لا کہتا ہے کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے، اب 24 گھنٹے کون ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ تو اس کے بیہیویئر پر اثر نہیں پڑے گا، اس کی سروس پہ بھی اثر پڑے گا، پرفارمنس پہ بھی اثر پڑے گا، مزاج پہ بھی اثر پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں۔ تو میں نے ایک یونیک تجربہ کیا پیٹرولنگ پولیس کی، میں نے آپ کو بات بتاؤں، جب مجھے انہوں نے لگایا ڈی آئی جی تو وہاں بڑے مسائل تھے اور پرفارمنس کے بھی مسائل تھے۔ میں نے 10,000 پیٹرولنگ پولیس پورے پنجاب کی ایک 10,000 میں سے بندے کو اس کے گھر سے 25 کلومیٹر کے اندر پوسٹ کر دیا تاکہ وہ ایزیلی واپس گھر جا سکے، اور کہا کہ 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی شروع ہونے سے 4 گھنٹے پہلے تم نے آنا ہے، بریفنگ لینی ہے، تیاری کرنی ہے، 12 گھنٹے ہو گئے، باقی 12 گھنٹے تم نے اپنے گھر رہنا ہے۔ اور میں اس کو یہ گھر رہنے کی سہولت تو دے دوں کہ 12 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گیا، 12 گھنٹے آپ جاؤ، اور گھر ہو اس کا 200 کلومیٹر دور تو کیسے جائے گا؟ 125 کلومیٹر کے اندر اندر ان کی پوسٹنگ کر دی، فریش ہو کے آتے، ماں باپ کے پاس، بچوں کے پاس، دوستوں کو وقت گزارتے اور شوق سے اپنی ڈیوٹی کرتے واپس چلے جاتے۔ یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیہیویئر پر بڑا اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن یہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنا اثر انداز کرتی ہیں تو اگر پولیس کے کام میں مداخلت کی جائے اور اسے غیر قانونی احکامات دیے جائیں اور اسے کروائے جائیں اور زبردستی، اور اس کے جو کام نہیں ہیں ان کام جیسے آپ بتا رہے کہ جلسے کروانا اس پر لگایا جائے، جب یہ سارا کچھ کیا جائے گا تو وہ پولیس پھر کس انداز سے عوام کی نظروں میں پسندیدہ ٹھہرے گی؟ لوگ تو گالیاں نکالیں گے نا ان کو، بالکل ایسا اور کس طرح اپنی وہ پرفارمنس دے سکے گی؟ اس لیے
اب ایک اور بھی مثال، اس میں ہمارے قانون کا بڑا مسئلہ ہے، حصہ ہے. آپ وکیل ہیں کیونکہ میں قانون کی بات کرتا ہوں. پاکستان کا سول لا، ریمیڈیل سول لا ناکام ہے. آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے، وہ واپس نہیں کر رہا، آپ عدالت میں جائیں، پر نوٹ دیں، معاہدہ دکھائیں، اسٹامپ دیں، سال تک 5 سال پھر آپ وہ پیسے ہی ریکور کرواتے رہے. آپ کی جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لی ہے، آپ قانون کی مدد سے نہیں چھڑوا سکتے. ایسے ہی ہے. آپ کی بیٹی کی شادی کی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس میں قانون کوئی. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب لوگوں نے کام تو کروانا ہے، پھر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ادارہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کام کی تو نہیں لیکن ڈنڈا ہے، وہ اس کو کوئی رشوت لگاتے ہیں یا کوئی سفارش لگاتے ہیں یا اس کو کوئی ترلا مند کرتے ہیں. تو وہ پھر جب پولیس کے پاس آنا شروع ہو گئے، یہ گھر میرا جی خالی نہیں پہ کردہ، خالی کروا دیں، میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، یہ میرے بیٹی کو طلاق ہو گئی، یہ جہیز نہیں دے رہا واپس، تو پولیس والا ڈنڈے سے لے دیتا ہے. تو وہ مفت نہیں نا پھر لے کے دیتا، وہ پیسے لے گا، پھر وہ فیس بھی تو وصول کرتا ہے نا. اچھا، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جو پولیس کا اصلی کام ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی بھی نہیں کر رہا، اور یہ بدنامی والے کام اپنے ذمہ لے رہا ہے، اور اس سے اس کا مزاج بھی بگڑ رہا ہے. اور جب میں نے پہلے کہا کہ جب آپ دوسروں کے لیے یہ کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے بھی تو بہت کچھ کرے گا نا. بالکل. تو اس لیے پاکستان کے سول لا میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، صرف بیہیویئر سے بات نہیں بنے گی، مطلب اور تمام فرنٹس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی اور ضرورت ہے. اگر اس کو ساری جو ہم نے آج گفتگو کی ہے اس کو ہم اگر کوزے میں دریا بند کریں تو $36 ملین ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے کہ پولیس کے اندر 3 کام کیے جائیں. پولیس کو پروفیشنلی ساؤنڈ ہونا چاہیے، پولیٹیکلی نیوٹرل ہونا چاہیے، بالکل، اور ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ ہونا چاہیے. بالکل. جب یہ 3 کام ہو جائیں گے تو اس کے بعد پولیس والا پھر جواب دہ ہے، آئی جی پھر جواب دہ ہے، ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی پی او جواب دہ ہے کہ کیوں اس کے علاقے میں کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا، کیوں اس کے علاقے میں رشوت ختم نہیں ہو رہی پولیس کے اندر، کیوں اس کے علاقے میں یہ جرائم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب جب ہوتا کیا ہے، ایک تھانے کے ایس ایچ او سے لے کر آئی جی تک اختیار ہی کوئی نہیں ہے، حکم اوپر سے آنا ہے. تو رسپانسبلٹی ہمیشہ کہاں سے آتی ہے؟ اتھارٹی سے. بالکل. اتھارٹی دے دیں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، یہ 3 لفظ سمجھنے والے ہیں، اور بس ان تینوں ہی میں ساری بات ہے: اتھارٹی، اکاؤنٹیبلٹی، رسپانسبلٹی. بالکل. اتھارٹی دیں تو رسپانسبلٹی بھی عائد کریں گے، اب آپ کو اختیار دیا تھا، اب آپ نے کیوں نہیں کیا، پھر کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کیا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی، غلط کیا تو اکاؤنٹیبلٹی. پاکستان میں یہ تینوں چیزیں سارے اداروں میں نہیں ہیں، پولیس میں بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کے پی پولیس میں اگر پرفارم کیا تو اسی بیس پر کیا کہ مداخلت ختم ہو گئی. آئی جی کو پتہ ہے، جس طرح ایک کور کمانڈر کو پتہ ہے، جس طرح ایک میجر جنرل کو پتہ ہے، جس طرح ایک بریگیڈیئر کو پتہ ہے، جس طرح ایک جونیئر کمانڈر کرنل کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کس پوسٹ پر لگانا ہے، ہر کس سے کیا کام لینا ہے. آئی جی کو پتہ ہے نا. بالکل. فیکٹری آپ کی ہو، مالک آپ ہوں، اور میں آپ کا دوست ہوں، اور میں آپ کی فیکٹری میں بیٹھ کر آ کے سارے حکم چلاؤں اور آرڈر پاس کروں، تو وہ عملہ میری طرف دیکھے گا کہ آپ کی طرف دیکھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنیادی کام جب تک نہیں کیے جائیں گے، ساری باتیں ہیں. یہ کر لیں، اس کے بعد پولیس کے کام میں مداخلت بند کر دیں اور اسے ڈیموکریٹک کنٹرول پر دے دیں. ڈیموکریٹک کنٹرول، عوامی نمائندوں کا مشتمل کنٹرول جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایم این اے اور ایم پی اے تھانوں میں جانا شروع کر دیں. وہ باڈیز ہوتی ہیں بالکل اداروں کی، جس طرح اپنے پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں جاپان کے اندر. بالکل. اس طرز پر ہم نے بھی کے پی کے پولیس لا کے اندر پبلک سیفٹی کمیشنز رکھوائے، ضلع پر بھی، صوبے میں بھی، ڈویژن میں بھی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا، پنجاب میں بھی رکھوائے. تو جن سے پولیس کو بچانے کے لیے، سیف گارڈ کے لیے یہ ادارہ بنا، یہ ادارہ ہے کہ پبلک سیفٹی کمیشن، کہ اگر گورنمنٹ کو یا پالیٹیشین کو پولیس سے کوئی مسئلہ ہے
اور پولیس والا کہتا ہے نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے, تو پبلک سروس کمیشن کے پاس وہ چلا جائے, وہ دونوں کو سن کے فیصلہ کرے گا. اگر پولیس محتسب ہوتا ہے, پولیس کو کوئی مسئلہ ہے کہ میرا جی سیاستدان مجھے غلط کروا رہا ہے مجھ سے, تو وہ پبلک سروس کمیشن کے پاس, پبلک سیفٹی کمیشن کے پاس چلا جائے اور وہ سن کے فیصلہ کرے گا. ایک نیوٹرل باڈی کریٹ کی گئی نا. بالکل. انہوں نے مشرف صاحب نے اپنے دور میں جب وہ یہ اختیارات نیچے کی سطح پر دینے کا بڑا شاندار تجربہ ملک میں ہوا تھا. تو ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تجربے ہوتے ہیں اور پھر گورنمنٹ جاتی ہے اور وہ وائنڈ اپ کر دی جاتے ہیں, سارا پیسہ بھی ضائع, سارا کچھ ضائع. تو مشرف صاحب نے خود ہی یہ نظام ہمارے مطالبے پر لائے تھے, وہ بنایا تھا, اور ایک سوال نہیں گزرا کہ وہ انہوں نے مشرف صاحب جیسے طاقتور بندے نے سیاستدانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, اور اس نے سارے پبلک سیفٹی کمیشن میں MNA اور MPA کو ڈال دیا, اور جن سے بچنے کے لیے ہم نے بنایا تھا فیصلہ انہوں نے ہمارا کرنا ہے. ہمیں اس چیز پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالے کہ پاکستان میں FIR کٹوانا اتنا مشکل کیوں ہے. مطلب ایک چھوٹا کوئی جرم بھی ہو جائے, FIR کٹتی نہیں ہے کام بندے کی جب تک سفارش نہ ہو. تو میرا ہو رہا ہے, لیکن آپ کے خیال میں کیوں ہے؟ ویسے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے, جو میں نے ہمیشہ سے سوچا ہے, مجھے لگتا ہے کہ FIR ایک تھانے میں اس وجہ سے نہیں کاٹی جاتی کہ جب FIR اس تھانے میں کٹے گی تو ایک چیز ریکارڈ پہ تو کنفرم آ جائے گی کہ اس تھانے کی حدود میں کرائم ہو رہا ہے. تو کرائم ریٹ کم دکھانے کے لیے بھی میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید FIR کم سے کم کاٹی جاتی ہے. کہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے, ایسے ہی ہے, لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. جب پولیس کی پرفارمنس اس کی ایفرٹ کے لحاظ سے دیکھی جانی شروع کی جائے گی اور رزلٹ کے لحاظ سے نہیں, تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. اب وہی آپ والی بات ہے, وہ کہتا ہے اگر میں نے FIR زیادہ درج کی, کرائم زیادہ آیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. اب کرائم تو ہو رہا ہے بالکل, لیکن ہم نے وہی کھولا. اس کی بجائے آپ حیران ہوں گے, پاکستان کی پولیس کو کرپٹ بھی کہا جاتا ہے, ظالم بھی کہا جاتا ہے, بد اخلاق بھی کہا جاتا ہے, ہر قسم کی برائیاں اس میں کہا جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی وسائل ہیں پاکستان کے, جتنی بھی تنخواہیں ہیں, جتنا بھی پولیس کا بجٹ ہے, اس سب کچھ کے باوجود جس نیو یارک پولیس کی آپ نے مثال دی تھی, اس سے زیادہ ڈیٹیکشن ریٹ ہے ہمارا. ہم ان سے زیادہ قتل جو ہیں وہ کیس جو ہیں وہ ٹریس کرتے ہیں, ہم ان سے زیادہ ڈکیٹیاں ٹریس کرتے ہیں, ہم ان سے زیادہ چوریاں ٹریس کرتے ہیں. ریئلی اپنے کروڈ میتھڈز کے ذریعے. ان کے پاس سائنٹیفک میتھڈ ہے. وہاں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کرائم کیوں ہوا ہے. یہ فرق سمجھنے کی بات ہے. یہاں پولیس والے سے پوچھا جاتا ہے کرائم کیوں, کرائم پولیس والے نے کرایا ہے. کرائم کے جتنے انڈیکیٹر ہیں اور جتنی کنٹریبیوٹری فیکٹر ہیں وہ پولیس کے کنٹرول میں ہیں نہیں. تو پھر ان فیکٹرز کو دور کرو نا. تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیس نے اس کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کیا کی. ٹھیک ٹھیک. یہاں ایفرٹ کوئی نہیں کہا, میں نہیں پتا تو ساری رات جاگتا رہے گی کرتا ہے, تو بندہ پڑے کہ نہیں پڑے گا. اچھا جب یہ ختم ہو جائے گا نا, ہم نے کیا تھا, میرے ایک آئی جی تھے سردار محمد چودھری, بڑا نام ہوا ہے ان کو, بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, بڑا لیجنڈری پولیس آفیسر تھا. جب میں نیا SP آیا تھا تو ان کے ماتحت میں رہا ہوں. تو انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا. انہوں نے گورنمنٹ سے بات کر کے اور اپنے بہاف پر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی تھانے سے, کسی DSP سے, کسی SSP ضلع سے نہیں پوچھوں گا کہ کرائم پچھلے سال اتنا تھا تو اس سال اتنا کیوں ہوا ہے. بلکہ بلکہ ہمارے وہ جو ڈائریاں بنتی ہیں نا, اس میں کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ 2023 میں قتل اتنے ہوئے, 2000 انہوں نے کھانا ختم کر دیا پرانا. انہوں نے کہا جی کمپیریزن کا مقصد ہی کوئی نہیں, میں نے تو یہ پوچھنا ہے آپ نے کوشش کتنی کیا. اس کے نتیجے سے لوگوں کی شکایت ختم ہو گئی FIR کاٹنے کی. FIR پہ جو جائے, اور قانون یہی کہتا ہے. دوسری بات اس میں اہم بات, یہ آپ زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ آپ خود بھی لائر ہیں. FIR کی جو اہمیت یہاں ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ اصل میں دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. FIR کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اٹ از جسٹ اے رپورٹ. ہم بس FIR ہی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں, اس لیے پھر وہ FIR میں کم کر کے جرم دکھایا جاتا ہے یا FIR درج کرنے میں اوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس کو ویلیو شاید اس وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ ایک FIR درج ہونے کے بعد وہ قانون جو ہے اپنا ایک عمل اس کا تب سٹارٹ ہوتا ہے. نہیں بس اتنا ہی ہے نا, اتنی تو ہونی چاہیے. باقی دیکھیں نا دنیا, میں پاکستان بننے سے پہلے کی FIR دیکھ رہا تھا.
قتل کی FIR 3 لائنوں کی ہے، اچھا، ڈکیٹی کی FIR 4 لائنوں کی ہے. یہاں تو فلانے نے آیا، فلانے نے دیکھا، فلانے نے یہ کیا، کچھ نہیں ہوتا. یہ تو انویسٹیگیشن میں آنا ہے ساری چیزیں نا. بالکل. تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں تبدیلیاں درکار ہیں. اور ان سب پر میری آخری اور ایک سونے پر سہاگا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ خرابیاں کیوں ہیں، ہم نے اپنی عقل سمجھ کی حد تک یہ بھی سامنے لے آئیں کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی اس حل کو نافذ کرنے کی. جب تک اس ملک کے حکمران، اس ملک کے سیاستدان یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی چدراہٹ نہیں، اپنی حکمرانی نہیں، قانون کی حکمرانی کرنی، اور اپنے آپ کو بھی اس قانون کے تابع لانا ہے، اس وقت تک نہیں ہوگا. جب یہ کریں گے تو مداخلت بھی بند کر دیں گے، اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے جو لوازمات درکار ہیں. آپ شاندار کوک ہوں، آپ ایک شیف لے آئیں اپنے گھر میں، سرینا سے لے آئیں، اور اس کو یہ لو بھی کھانا پکانا ہے، اور اس کو سارے کھانے کے لوازمات ہی نہ دیں تو وہ بنا لے گا کھانا، یا اس معیار کا بنا لے گا. اور پھر آپ اس میں انٹروین بھی کریں کہ اور یہ اب ڈالو، وہ کوک اب بھی ڈالو. آپ نے 5-7 ہوں، کوئی لوئی چلا رہا ہے، کوئی چمچہ مار رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی مرچن ڈال رہا ہے، کوئی نکال رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ جب پولیٹیکل ویل آئے گی کہ ہاں بھئی ہم نے اپنے آپ کو قانون کے تابع کرنا ہے، اباو لا ہم نہیں ہیں، اور قانون کو اپنا راستہ بنانے دینا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں ایک IG کا اسٹاف افسر تھا، تو ایک چیف منسٹر بنے نئے پنجاب میں، تو انہوں نے پہلے دن دوسرے دن میٹنگ بلا لی، IG کو بلایا، چیف سیکرٹری کو بلایا، فنانس سیکرٹری کو بلایا، سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا. میں ان کا اسٹاف افسر تھا، میں ساتھ گیا ہوا تھا، اور سب سے پوچھا جی ہاں جی میں پولیس کا نظام ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لا اینڈ آرڈر خراب ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا کریں. وہ جو DMG کے چیف سیکرٹری وغیرہ تھے انہوں نے کہا جی پولیس ہمارے کنٹرول میں دے دیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہے. فنانس والے نے کہا جی یہ ان کا بجٹ غلط استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کو کہنا تو یہ تھا کہ بجٹ تو ان کو پورا ملتا ہی نہیں ہے. انٹیریئر والے نے کہا جی وہ جی ہماری تو کوئی سنتے ہی نہیں ہے. تو ہمارے IG کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، میں تو اتنا سمجھ سکا ہوں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے پوچھا ہے کہ دنیا بھر میں امن و امان کیوں ہے اور وہاں کی پولیس کی کیوں عزت ہے اور یہاں کیوں نہیں ہے. صرف اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، ہمارے ملک میں حکمرانوں کا قانون ہے. بس اس فکرے کو جو سمجھ جائے گا نا، بالکل اس کو ساری کہانی کا پتہ لگ جائے گا. ایسے ہی ہے. ایک آخری سوال کروں گا اور پھر اس کے بعد ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے. وہ سوال، ایک پولیس آفیسر، کانسٹیبل یا ASI جب ریڈ پہ جاتا ہے، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، کسی اور ملک میں، کسی ڈیولپڈ کنٹری میں، امریکہ میں، ایک پولیس آفیسر جب ریڈ پہ جاتا ہے تو اس کے پاس مختلف قسم کی ایکوپمنٹ ہوتی ہے. ایک فائر آرم ہوتا ہے، یوزلی سب سے موسٹ کامنلی یوز ویپن گلاک 19 یوز کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس ایک ڈیگر ہوگا، ٹیزر ہوگا، پیپر اسپرے ہوگا، فلیش لائٹ ہوگی، ریڈیو ہوگا. ہمارے ملک میں کسی بھی صوبے میں کوئی پولیس آفیسر جب ریڈ کرنے جاتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فلی ایکوپڈ ہوتا ہے؟ نہیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو گزارش کیا نا کہ یہاں پر کیونکہ ٹیریٹوریل جوسڈکشن چلتی تھی، فنکشنل چلتی نہیں، تو اس کے تحت جس کا جو کام ہے نہ اس کی تربیت اس معیار کی ہوئی، نہ اس کو وہ سامان اس معیار کا ملا. تو یہ دونوں چیزیں. اس کے علاوہ تیسری ایک اور بھی بات ہے، ان ملکوں میں پولیس قانون کی حکمرانی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر عزت کا معیار کیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جبلت میں رکھا ہے، ارج رکھی ہے کہ اس کی عزت ہو. بالکل. جو انسان جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اس میں جب آنکھیں کھولتا ہے، شعور پاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے، وہ پھر وہ طریقے اختیار کرتا ہے. باہر کے ملک میں عزت اس طرح حاصل کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر بھی بس میں سوار ہونے کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے. یہاں عزت ایسے حاصل کی جاتی ہے کہ MNA MP منسٹر بن کے ٹھڈا مار کے DC اور SP کا دفتر کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو ساتھ جو آئے ہوتے ہیں نا چمچے، واہ جی 2400 کی گل ہوئی نا جناب، 2400 پاور ہے جناب. تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ بر صغیر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے قانون توڑنے والوں کو اپنا ہیرو بنایا. یہ کبھی بچپن میں دیکھا کرتا تھا، پھر تو نہیں، لیکن
जब पाकिस्तान में फिल्में बनती भी थी तो सिर्फ वो फिल्म पंजाबी पाकिस्तान में कामयाब होती थी जिसमें कैदी जेलर की पिटाई करता है. जिसमें जेलर ने कैदियों को कंट्रोल कर दिया ना, वो डब्बा फिल्म है, वो फेल हो जाती थी. ये हमारी उसके अंदर है. तो ये जो न्यूसेंस वैल्यू है ना, इस बाहर के मुल्कों में क्या है कि कानून पर जितना चलेगा उतनी इज्जत होगी. इज्जत बाहर वाले को भी चाहिए, इज्जत हमें भी चाहिए. वहाँ रास्ता मुतय्यन कर दिया गया है कि कानून पे चलोगे तो इज्जत होगी. बिल्कुल ऐसे ही है. यहाँ पर रास्ता मुतय्यन कर दिया गया है कि कानून तोड़कर न्यूसेंस दिखाओगे तो इज्जत होगी. वो दिखा रहे हैं. ऐसे ही है. बिल्कुल. तो इसलिए अच्छा, वहाँ पर पुलिस की तरफ पॉइंट करना जुर्म है. बिल्कुल. लेकिन अगर पुलिस वाला अपने इख्तियारात से वहाँ पर तजावज़ करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है. यहाँ इख्तियारात से तजावज़ करने वाले की अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं कर सकता, ना कोई होती है, क्योंकि उसका कोई ना कोई ऊपर पुश्त पनाही करने वाला बैठा होता है जो उसको बचा लेता है. और यहाँ पर क्योंकि पुलिस का जो हाल है, अवाम के अंदर ना ही कानून पर अमल दरामद का शऊर है और ना ही कानून की हुक्मरानी है और ना ही पुलिस वाले की वो इज़्ज़त और मुकाम है. तो इसलिए यहाँ पर वो ताकत ही की खींचातानी होती रहती है. बस वो बदमाश, जिस तरह आपने बदमाशी के जोर के ऊपर इज्जत करवाने के वो सारा. तो इस सारे को हमें बदलना पड़ेगा. जब इस निज़ाम को बदल, और उसके लिए कौमों को बनने में और इन कामों को करने में सदियाँ लगती हैं. लेकिन वो अहले चीन की एक कहावत है कि लकड़ी अगर टेढ़ी होगी तो उसका साया कभी सीधा नहीं हो सकता. तो सबसे पहले तो लकड़ी को सीधा करें ना, फिर इंशाल्लाह साया भी सीधा हो जाएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. आप हमारे स्टूडियो में आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.